الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. معزز سامعین کرام، دین ملی بھائیوں نوجوان ساتھیوں، 9ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. سورہ اعراف کا کچھ حصہ جو 8ویں پارے کے اندر ہے، اور کل باتیں بیان کی گئی تھیں، کچھ باتیں رہ گئی تھیں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی 8ویں پارے کے اندر، سورہ اعراف ہی کے اندر، کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخیاط. اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بے شک جو لوگ میری آیتوں جھٹلاتے ہیں تکبر کی بنا پر، یعنی اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کی آیتیں آنے کے بعد، حق جانے کے بعد انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ سوئی کا جو دھاگا ڈالنے کا جگہ ہوتا ہے نا، خیاط بولتے اس کو، سوئی کا جو جگہ سوراخ ہوتا ہے، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو جائے. تو سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہی کیوں ہوگا اور یہ لوگ جنت کے اندر داخل ہی کیوں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فرض محال چیز کو تشبیہ دی ہے کہ جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہوگا تب تک یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین اس کو آگے فرمایا کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ بے شک جن لوگوں نے دین کو کھیل و کود کا چیز بنا لیا، یعنی دین کو اپنے اپنے اصول کے مطابق ورتنا شروع کر دیا اور دین کو محض اپنے کاموں تک، اپنے فائدے کی چیزوں تک جنہوں نے محدود کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو بھلا دیں گے کل قیامت کے روز، جیسا کہ لوگوں نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا. دنیا کے اندر انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے سارے کام کاج کے اس کے پاس وقت ہوتا ہے اور سارے کام کاج میں وہ پورا دل جمعی کے ساتھ لگا رہتا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کی باری آتی ہے، جب اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس کے پاس وقت نہیں ہوتے ہیں اور اس کے پاس مشغولیت بہت سارا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر کو بھلا بیٹھتا ہے وہ. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دین کو لہو و لعب، کھیل و کود کی چیز بنا دیے ہیں، وغرتهم الحیاۃ الدنیا، اور دنیوی زندگی کے اندر وہ ڈوب چکے ہیں ایک دم. اللہ نے فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، ہم ان کو بھلا دیں گے ویسے ہی جیسے انہوں نے مجھے دنیا کے اندر بھلا دیا تھا. لہٰذا ایسے وہ تمام لوگ جو اللہ رب العالمین کو بھلائے بیٹھے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے عمل پر اور اپنے ان تمام کاموں پر نظر ثانی کر لیں، کہیں ایسا نہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لسٹ میں شامل کر لے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھلا دے گا. اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے ساتھ ظاہر جس اللہ تعالیٰ نگاہیں پھیر لے اس کو پھر بچانے والا، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے شروعات ہوتی ہے 9ویں پارے کی. اللہ رب العالمین نے 9ویں پارے کی شروعات کیا ہے شعیب علیہ السلام کے واقعے سے. شعیب علیہ السلام جس قوم کے پاس نہیں بنا کر بھیجے گئے، وہ قوم جو تھی ایک ایسی برائی کے اندر مبتلا تھی جو آج ہمارے یہاں بالکل عام ہے، یعنی ڈنڈی مارنے میں، ناپ تول میں کمی کرنے میں، پیسہ لیا جا رہا ہے پورا پورا، سامان دیا جا رہا ہے ادھورا ادھورا، یا پھر کبھی کبھار کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس چیز کے اندر پیسہ تو لیتے پورے کی، سامان پورا دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں دھوکہ دھڑی ہوتا ہے. یعنی تول میں تو مکمل ہوتا ہے، پیسے کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ملاوٹ یا جو بات کہی ہوتی ہے اس کے اندر دھوکہ دھڑی ہوتی ہے. یہ تمام ڈنڈی مارنے کے اندر شامل ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی بیماری، کسی مرض اور اسی جرم کے اندر مبتلا تھی، اور انہوں نے جب ان کو ڈرایا اور ان کو متنبہ کیا کہ ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ دھمکیاں دی. حضرت شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں نے خود دھمکیاں دی، کہا کہ شعیب اگر تم اپنے اس دعوتی کام سے اور تم جو بار بار ہمیں ٹوک رہے ہو اس سے تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں اپنے بستی سے نکال دیں گے. اور یہاں تک لوگوں نے کہا کہ تم کو ہی نہیں بلکہ جو تم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ہم ان سب کو بھی تمہارے ساتھ یہاں سے بھگا دیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ان نیک پاک باز بندوں کو، ان نیک لوگوں کو، انبیاء کے ساتھیوں کو ان لوگوں نے بھگانے کی کوشش کی. کہاں سے؟ بستیوں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو دنیا سے ہی ختم کر دیا. جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداروں کو، اللہ کے نبیوں کو اللہ کی زمین سے بھگانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو روئے زمین سے مٹا دیتے ہیں، ہم ان کا نام و نشان باقی نہیں رکھتے ہیں. اور ہوا بھی ان کے ساتھ وہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا.
قرآن کے الفاظ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں کے اندر ایسے پڑے ہی پڑے ان کی روحیں قبض کر لی گئیں. جو کھڑے تھے وہ کھڑے کھڑے ہی مر گئے، جو بیٹھے تھے بیٹھے بیٹھے مر گئے، جو لیٹے وہ لیٹے ہی مر گئے، اور جو جس حال میں تھا ویسے ہی اس کی روحیں قبض کر لی گئیں اور سب کے سب نیست و نابود ہو گئے، مٹا دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ آج دنیا کے اندر ہوتا نا، خاص ہندوستان کے اندر تقریباً 3-4 سال سے مسلسل CAA NRC وغیرہ کے یہ معاملات چل رہے ہیں نا کہ ہمارے زمین سے نکل جاؤ یا پھر ہمارے دھرم کو قبول کر لو. یہ آج کی نئی بات نہیں مسلمانوں کے لیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر 14 سال پہلے ہی انبیاء کرام کے واقعات کو بتا کر کے مسلمانوں کو پہلے تیار کر دیا کہ تمہارے ساتھ معاملے ایسے ہو سکتے ہیں. اس وقت تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں ایمان اور تقوی اختیار کرنی ہے. ایمان والے رہو گے، تقوی تمہارے اندر رہے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور ایسے وہ لوگ جو تمہیں تمہاری زمین سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اللہ انہیں دنیا سے ہی ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے گا. لہٰذا خوف کھانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اہل بستی، جو اہل قریہ، جو رہنے والے ہیں، قوم کے لوگ ہیں، اگر وہ لوگ ایمان والے ہو جائیں اور تقوی والے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر برکات کے دروازے کھول دے گا. یعنی ان کے اوپر برکتوں کی برکھا یعنی برسات ہونا شروع ہو جائے گی. شرط کیا لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والے ہونا چاہیے اور عمل صالح والے ہونا چاہیے. اور فتح کے معنی ہوتے ہیں دروازہ کھول دینا. ایک آدمی ہوتا ہے نا، یہ کوئی چیز تھوڑی تھوڑی گرتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آسمان کے برکتوں کے ہم دروازے کھول دیں گے. یعنی جو ایمان والا ہوگا اور تقوی والا ہوگا وہ برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر ہیں، کیا وہ لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بے خبر ہیں یا اللہ کے عذاب سے معمول سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمیں اللہ کا عذاب نہیں آنے والا، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں؟ یا وہ لوگ اس حال میں معمون ہے کہ ہم کھیل کود میں مست ہیں، ہمارے پاس اللہ کا عذاب آنے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے اوپر عذاب لانے میں ہر وقت قادر ہیں، چاہے وہ سو رہے ہوں یا کھیل کود کے اندر مشغول ہوں، کسی بھی حالت کے اندر ہوں. ہم جب چاہیں گے بس ایک جھٹکے کے اندر ہم سب کو کیا کر دیں گے؟ نیست و نابود کر دیں گے. لہٰذا تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بندوں کو ڈرتے رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کام کاج مصروف ہوں، ہم سونے میں مصروف ہوں یا ہم کھیل و کود اور دنیاوی کام مصروف ہوں اور اللہ کا عذاب ہمیں آ پہنچے، ہمیں اس کا شعور بھی نہ ہو، ہمیں اس کا علم بھی نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جب عذاب لائیں گے نا تو کوئی کسی کو علم خبر نہیں ہوگا. ہم بتا کے نہ لائیں گے کہ چلو اب تیار ہو جاؤ ہمارا عذاب آنے والا ہے. اللہ نے کہا کہ ہم جب چاہیں گے، انسان جس بھی حالت میں ہوگا، اپنا عذاب ان کے اوپر ہم نازل کر دیں گے. لہٰذا انسانوں کو ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے اور نیک کام میں اپنے آپ کو لگا رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے پھر سورہ اعراف کے اندر فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ جاتے ہیں فرعون کے دربار میں دعوت دینے کے لیے، تو فرعون جواب کیا دیتا ہے اور معاملات کہتے ہیں. وہ ساری تقریباً واقعات معلوم ہوں گے. شروع میں کیا ہوا تھا؟ فرعون نے حکم دیا، جب اس کے فرعون کے درباری تھے، جادوگر تھے، ان لوگوں نے بتایا کاہنوں نے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اس سلطنت کا ستیہ ناش کرنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے اور اس کی بات چلے گی، اسی کی حکمرانی ہوگی. تو اس نے کہا اچھا ایسا معاملہ ہے، وہ جینٹس ہوگا، لیڈیز مرد ہوگا یا عورت ہوگی؟ لوگوں نے بتایا نہیں لڑکا ہوگا. تو کہا ایسا کرو کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو 1 سال قضا کر دیا کرو، 1 سال چھوڑ دیا کرو. اتفاق ایسا ہوا کہ جس سال سارے لڑکوں کو مارنے کا حکم تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. پیدائش ہونے کے بعد ان کی والدہ بہت ڈر جاتی ہیں، کہتے ہیں اب کیا کریں؟ فرعون کو معلوم ہو تو وہ تو جان کا پیاسا ہے، وہ تو خون کا پیاسا ہے، جان لینے کا چھوڑے گا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس آسمان کے ذریعے سے وہی نازل کی، یعنی ان کو حکم دیا کہ ایسا کرو کہ بچے کو یعنی دریا کے اندر ڈال دو، تابوت رکھ کر کے. سارا معاملہ پھر جاتا بہ کر کے وہ فرعون کے محل کے پاس گزرتا ہے اور فرعون کی بیوی اس کو نکلواتی ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو اس کے اندر کیا ہے، دیکھتے ہیں خوبصورت بچہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دراصل بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو بچانا چاہتا ہے نا تو دشمن کتنے ہی ہو، ناکے پہ کھڑے ہوں، قدم پہ تمہارے دشمن موجود ہو، اللہ کو بچانا ہوگا نا تو انہیں دشمنوں کو تمہارا سیکورٹی گارڈ بنا دے گا، انہیں دشمنوں کو تمہارے حق میں کر دے گا اور اس کو انسانوں کو اس کا علم نہیں ہوگا. فرعون یہ دشمن تھا کس کا؟ کہ ہر بچے کو قتل کیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس ہی جنم لے لے اور ہماری سلطنت خاتمہ کر دے. اللہ تعالیٰ اسی یعنی اس کے سلطنت کو ختم کرنے والے کو پیدا کرنے کے بعد اسی کے دربار میں پرورش دلا رہا ہے اور باقاعدہ ان کی والدہ کی تنخواہ ماہانہ متعین ہو جاتی ہے کہ آپ ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ. وہ سارا معاملہ ہوتا ہے، دودھ نہیں پیتے، کسی کے بستر میں منہ نہیں لگاتے، تو آخر میں ان کی ماں آتی ہیں اور پینا شروع کرتے ہیں. تو یہ تمام معاملات ہوتے ہیں. پھر
मामला बीच में होता है, वो क़िब्ती को घुसा मारने का, मर जाता है वो, तो फिर वहाँ से भागते हैं और रातों रात जब वहाँ से आते हैं उनको नबूवत मिल जाती है। नबूवत मिलने के बाद क्या होता है कि अब अल्लाह ताला हुक्म देता है कि जाओ अब फ़िरौन के पास उनको दीन की दावत दो। अब जब ये जाते हैं, जब बातचीत होती है, तारुफ होता है, तो कहता है अच्छा तुम मूसा हो? कहा हाँ मैं मूसा हूँ। कहा तुम वही तो हो जिसको हमने पाला है, अब हमने तुमको पाल पोस के बड़ा कर दिया, मजबूत कर दिया, अब आज आकर के तो हमारे खिलाफ हमें दीन सिखा रहे हो, तो हमारे खिलाफ बातें कर रहे हो, हमारे माबूद के खिलाफ, और तो हमारे रब होने का इनकार कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा देखो वो जहालत की बात थी, जाहिलियत की बात थी, हम उस वक्त हमें दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन का इल्म नहीं था, लिहाजा हमने जो किया वो किया। अब हम बतौर नबी तुम्हारे पास आए हो अल्लाह का दीन लेकर के, लिहाजा तो हमारी बात को कबूल कर लो। उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हें सच्चा कैसे मान ले? कहा कि तुम कोई मौजज़ा दिखाओ अगर तुम सच्चे हो तो। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने वही अल्लाह ताला ने जो आसान को दिया था, आसा को अपने लाठी को ज़मीन में रखा, वो सांप बन गया। उसके बाद जब उठाया तो फिर लाठी बन गया। अपने हाथ को बगल में डाला, निकाला तो चमकता हुआ हाथ बिल्कुल निकला बगैर किसी बीमारी के। उसने कहा अच्छा ये तो जादू, ये कोई जादूगर ही ऐसा कर सकता है, साहिर कर सकता है। कहा तुम जादूगर हो? कहा नहीं हम जादूगर नहीं है। कहा ठीक है अगर तुम जादूगर नहीं हो तो हम फिर मुकाबला करवाते हैं तुम्हारा, तुम जादूगर हो ना, और तुमने कहा कि हम जादूगर नहीं है, तुम अगर सच्चे होगे और जादूगर नहीं हो, जादूगर तो हार जाएगा, इतने बड़े बड़े जादूगर हैं, हरा देंगे तुमको, मामला तुम्हारा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा हम जादूगर नहीं है, अल्लाह का मौजज़ा है। उसको यकीन नहीं आता फिर उनको। उन्होंने कहा ठीक है मुकाबला कराते हैं। उसने पूरे अपने बस्ती के लोगों में ऐलान कराया कि फ़ला दिन फ़ला जगह पर एक मुकाबला होगा जो जादूगर के दरमियान होगा। बड़े बड़े जादूगर को बुलाया, जादूगर लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम ठीक है हम मुकाबला तो कर रहे हैं, अगर हम जीत गए तो हमें कुछ मिलने वाला है क्या? तो फिर उन्होंने कहा हाँ तो हमारे बहुत करीबी लोग बन जाओगे, असिस्टेंट हमारे बन जाओगे, तुमको हम ओहदा भी देंगे, पैसा भी देंगे, मतलब सब कुछ देंगे। सब खुश हो गए। और उसके बाद जब मामला सामने आए, मुकाबला होना शुरू हुआ, तो जादूगर जो थे फिर उनकी तरफ से लड़ने वाले, मुकाबला करने वाले, वो अपने रस्सियों को डाल रहे हैं, कोई कुछ और डाल रहा है, तो वो सांप रेखता हुआ सांप बन जा रहा है। उसके बाद मूसा सल्लल्लाहु के दिल के अंदर थोड़ा डर पैदा होने लगा, थोड़ा पीछे हटने लगा। तो फरमाया कि मूसा अपने आसा को डाल, वक्त आ गया है तेरा मूसा आसा को डालने का। लिहाजा अपने वो आसा को डालते हैं और वो रेखता हुआ तेज़ अजदहा, बड़ा सा अजदहा बन जाता है और सारे के सांपों को निकल जाता है। ये सब देखने के बाद चूँकि सब जादूगर होते सामने, उनको मालूम होता है कि जादू का असर कहाँ तक होता है, जादू कहाँ तक असर दिखा सकता है। उनको मालूम हो गई जादू नहीं है ये, जादू होता तो ये सूरत हाल ना होती। वो सारे के सारे लोग सजदे में गिर गए और कहा कि हम आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ला रहे हैं। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर वाज़ेह कर दिया कि देखो जो मौजज़ा होता है ये इंसान के अपने जादू के ज़रिए से या किसी कर्तव्य के ज़रिए से वो दबने वाला या बुझने वाला नहीं होता है। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर ये जब ज़ाहिर किया और सारे जो साहिर थे, जो जादूगर लोग इस्लाम ले आए, मुसलमान जब हो गए, सारे ईमान वाले हो गए, तो फिरौन ने क्या कहा, अब यहाँ से दूसरी बात बनाई। कहा कि मुझे मालूम है कि ये मूसा जो है तुम सब जादूगर का उस्ताद है, तुम लोगों ने आपस में पहले से ठान ली थी और तुम लोगों ने पहले से फिक्स कर लिया था कि ऐसे काम करना है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो जादू है ही नहीं, ये मौजज़ा है। लिहाजा उन लोगों ने क्या किया, फिरौन ने फैसला सुनाया कि मैं तुम लोगों को, जितने जादूगर थे उसके तरफ के मुकाबले के लिए आए हुए थे, कहा कि हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारे खिलाफ हाथ और पैरों काटेंगे, यानी दाएं हाथ काटेंगे तो बाएं पाँव काटेंगे और बाएं हाथ काटेंगे तो दाएं पैरों काटेंगे, तो यानी उल्टा तुम्हारे खिलाफ काट के तुम्हें हम सूली में लटका देंगे। उस वक्त सारे से ज़्यादा जो इस्लाम लाने वाले थे सद्दे में गिरे हुए थे, उन्होंने कहा कि अब तुम कुछ भी कर दो, अब इस्लाम को तो हम छोड़ नहीं सकते, हमसे जो पुराने ज़माने में ये इस्लाम लाने से जो कुछ ख़ताएँ हुए अल्लाह माफ़ करने वाला, अल्लाह तो हमें इस्तिक़ामत दे, हमारे ऊपर तो सब्र को उड़ेल दे। देखो उन लोगों ने ईमान लाने के बाद उनके अंदर जुरात नहीं पैदा हो गई। ईमान चीज़ है ऐसी है ही चीज़ ये कि जब किसी के अंदर पैदा हो जाती है तो फिर वो बसामने कितना बड़ा बातिल का तूफ़ान खड़ा हो जाए, कितने बड़े से बड़े लोग आ जाएँ, वो डरने और दबने वाले नहीं होते हैं। लिहाजा उन लोगों ने क्या किया कि कहा कि ठीक है तुम सूली चढ़ा दो, हमारे हाथ पैर काट दो, तुम सख्त हमको सजाएँ दो, लेकिन हम इस ईमान से और इस्लाम से फिरने वाले हैं नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बयान फरमाया कि फिर उसके बाद आज़ादी का मामला होता है, कई बार एक दूसरे से मुकाबला आराई होती है। फिर आप हज़रत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बनी इसराइल होते हैं फिरौन के उससे जबरदस्ती छुड़ा कर लेकर जाते हैं, जब दरिया को पार करते हैं तो यही बनी इसराइल जो यहूदी कौम थी, इतनी सरकश कौम थी ये, फिर जैसे दरिया पार करती है और देखती है कि एक कौम है जो बुतों की इबादत करती है, तो फिर मुताबिक करना शुरू करते हैं, मूसा हमारे लिए भी ऐसा माबूद बना दो जैसा ये लोग इनके लिए माबूद है, ताकि हम भी उसको सजदा करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा में कहा इन्नकुम कौमुन तजहलून, तुम बहुत ही जाहिल कौम हो। अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पर कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जाहिल क्यों कहा, क्योंकि शिरक करने वाला बहुत बड़ा जाहिल होता है, शिरक करने वाला बहुत बड़ा जाहिल होता है, उसकी अकल मार जा चुकी होती है। तो उन्होंने कहा तुम लोग जाहिल कौम हो, ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ज़ात है और ये जो माबूद बनाए हुए हैं सब क्या हैं, झूठे हैं, बातिल हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। फिर उसके बाद
دوسرا واقعہ بیان ہوتا ہے. پھر گزرتے ہیں اصحاب السبت کے پاس سے, جو کبھی یہودیوں کا ایک گروہ تھا. وہ لوگ جن کے بتایا جاتا ہے کہ ہفتے کے روز ان کو عبادت کے لیے خاص کر دی گئی تھی کہ تم اس دن سے اللہ کی عبادت کرو گے, شکار نہیں کرو. ان کا سارا دار و مدار شکار کے اوپر ہی تھا. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ایک حلال چیز ہے جو ہفتے کے دن جو منع کیا گیا تھا, حرام تھا شکار کرنا, ان لوگوں نے حرام کام کو حلال کرنے کے لیے کیا کیا, حیلہ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ان کو بہت سخت ناپسند آئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا, ان سب کو سور اور بندر بنا دیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بوڑھے لوگ تھے ان کو سور بنا دیا, جو جوان تھے ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں, ان سب کو بندہ بنا دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, سارے وہاں پر مٹ کر کے ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے, انسان جنات کی ہم نے جہنم کے تیار کی ہے, لہٰذا کوئی بھی اکثریت دلیل بنا کر کے حق بات کا انکار ہرگز نہ کرے. اللہ پھر آگے فرما رہا ہے کہ جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں ہم ان کو دھیرے دھیرے پکڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہوتا ہے پہلے متنبع کر رہا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر سختی سے اس کا مواخذہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میری پکڑ جو ہے بہت سخت ہے, ہم دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. جب وہ لوگ بات کو نہیں مانتے تو ہم ان کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں. اللہ نے آگے فرمایا کہ لوگ سوال کرتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ قیامت کب قائم ہوگی, تو ان کو بتلا دیا جائے کہ قیامت جو ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور اس کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ظاہر نہیں کرے گا, جب اللہ چاہے گا تبھی اس کو ظاہر کرے گا. اور کہا کہ اتنا جان لو کہ قیامت جو ہوگا وہ ثقلت فی السماوات والارض, آسمان زمین کے اوپر بہت ہی سخت اور بہت ہی گرہ گزرنے والی ہے, اور یہ اچانک آ جائے گی. اور اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کو علم ہے, لیکن اسے کہہ دیجئے کہ اس کا علم کیا ہے, اللہ کے پاس ہی ہے. اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. غیب کا علم کس کے پاس ہوتا ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بتلا دیجئے کہ میں اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر کے ہم فائدہ پا جائیں گے, ان کو یہاں جان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نفس کے مالک نہیں ہے, وہ کسی کو کیا مدد کر سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہاں پر آپ کہیے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, کہا کہ میں اپنے نفس کا کچھ بھی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں الا ماشاء اللہ, جو اللہ چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا نقصان پہنچانا اتنا مجھے پہنچے گا, جتنا فائدہ ہم کو پہنچانا چاہے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہم کو پہنچے گا. ہم اپنے نفس کے مالک نہیں ہیں نفع نقصان کے تعلق سے, تو ہم تمہیں یا کسی اور کو کوئی نقصان یا فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں. لہٰذا کسی کا یہ عقیدہ ہونا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نفع نقصان پہنچانے پہ قادر ہیں, تو ان کا یہ عقیدہ بالکل یہ قرآن کے خلاف آیت کے, لہٰذا ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد فرمایا 3 اصول بیان فرمایا, خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین, کہ جب تمہارا معاملہ لوگ درمیان ہو, سابقہ ہو لوگوں سے, خاص طور سے جاہل لوگ ہوں, تو تمہیں 3 کام کرنا ہے. عفو درگزر سے کام لینا ہے, بھلائی کی بات کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اعراض کرنا ہے, جاہلوں سے اعراض کرنا ہے. جاہلوں سے بحث کر کے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ ان سے کنارے کشی اختیار کر لیا جائے. البتہ ان کے ساتھ اچھے سے بات کی جائے, اور اگر وہ غلطی بھی کر جائیں تو کیا کر دیں, خذ العفو, معافی تلافی کا معاملہ کر کے درگزر کر کے آگے بڑھ جائیں. پھر اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتا ہے, انشاءاللہ اس کو کل بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگ عمل صالح کرنے والا بنائے, اور قرآن حدیث سے چلنے والا بنائے. ہم سب کو جب تک زندہ رکھے, من اسلام پر قائم دائم رکھے, ہمارے جب خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.